آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن الغافلین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، جس کا آج 15واں پارٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے معمور فرمائے اور سورہ یوسف کی تفسیر سے ملنے والے اسباق کو اور نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ابا جان، ہم سب کے لیے دعا کریں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ وہ بولے کہ ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا تہجد کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو ہے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر لی جزعی واغفر لی اولادی ما فعلوا فی حق یوسف۔ یا اللہ، میں نے جو یوسف کے لیے اتنا رونا دھونا کیا، یعنی جو جزا فضا کی، یہ آپ کی انکساری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں عاجزی و انکساری ہی تو عبادت کا نام ہے۔ تو اے اللہ، میری اس جزا فضا کو واغفر لی اولادی ما فعلوا فی حق یوسف، اور میری اولاد نے جو یوسف کے حق میں کوتاہی کی اس کی مغفرت فرما۔ تفسیر مظہری میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، فرمایا قَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَهُمْ أَجْمَعِينَ، اے یعقوب میں نے تمہاری اور ان سب کی بخشش فرما دی۔ اب یہ حضرات مصر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں یوسف علیہ السلام ان کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب یہ پورا قافلہ مصر کے لیے روانہ ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی آمد کی خبر ملی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے والد گرامی اور بھائیوں اور خالہ ان سب کے استقبال کے لیے ایک لشکر عظیم، جس میں وزراء، عمراء، مصاحبین تھے، ان سب کو تیار کیا اور سب کو لے کر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب استقبال کرنے والوں کی یہ شان و شوکت، جاہ و حشمت دیکھی، اور مصر سے کافی دور حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے گئے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ یہ مصر کے شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے؟ عرض کیا گیا، حضور والا، یہ آپ کے نور نظر سیدنا یوسف علیہ السلام ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا قافلہ شاہی فوج کے قریب پہنچا، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی ایک خیمہ لگوایا تھا۔ اللہ اکبر! جو ہی آپ کی نظر
اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام پر پڑی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت خوشی کے آنسو نہیں امٹ پڑے ہوں گے، اور کیا وہ منظر رہا ہوگا دونوں اس باپ و بیٹے کی ملاقات کا، جو برسوں کی جدائی کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کی کیفیت کو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جسے کبھی طویل جدائی کے بعد اپنے پیارے کی ملاقات ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الی ابوی وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ ادھر لشکر کے ساتھ، ایک جلوس کے ساتھ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے گئے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہو، حکم دیا کہ پہلے آپ اپنے بیٹے کو سلامتی کی دعا سے نوازیں۔ یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیک یا ذاہب الاحزان، اے وہ شخص کہ جس کی ملاقات کی وجہ سے غم دور ہو گئے، غموں کو دور کرنے والے، تم پر سلامتی ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام یا ابا الفرحان، اے خوشیوں کو لانے والے، آپ پر بھی جو ہے سلامتی ہو۔ ابھی ملاقات ہو رہی تھی کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی اللہ کے نبی، اللہ نے سلام ارشاد فرمایا ہے آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، دیکھا کہ پورا آسمان جو ہے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور جلوس کی شکل میں فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل کیا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ باپ بیٹے کی ملاقات کی جو ہے خوشی میں فرشتوں کو بھی جلوس میں شامل کیا ہے۔ زمین پر یوسف علیہ السلام لشکر کو لے کر کے استقبال کے لیے آئے اور جلوس نکالا، اور آسمانوں میں فرشتوں نے جو ہے آپ باپ بیٹے کی ملاقات کی خوشی میں جلوس نکالا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جلوس فرشتوں نے 2 مرتبہ نکالا ہے، ایک مرتبہ جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تب، اور دوسری مرتبہ جب ہمارے آقا حضور رحمت مجتبی باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تب فرشتے جلوس کی شکل میں آمنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ جلوس نکالنا فرشتوں کا طریقہ ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم جلوس محمدیہ وغیرہ نکالتے ہیں اس میں ادب کا خیال رکھے، وقت پر کبھی بات کی جائے گی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے اور اس نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی والدہ حضرت راحل کا تو وصال ہو چکا تھا، مگر آپ کی خالہ یعنی سوتینی والدہ یہ حیات تھی جو ساتھ میں تشریف لائیں، اور اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام انہیں مصر لے آئے۔ مصر میں جا کر جہاں یوسف علیہ السلام کا وہ تخت لگتا تھا، وہاں یعقوب علیہ السلام کو جو ہے آپ نے فرمایا کہ تشریف لائیے۔ یعقوب علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کی سوتینی والدہ بھی تشریف لے گئی، اور ادھر بھائی اور دوسرے درباری سب اپنے اپنے جو ہے سیٹوں پر وہ جو ہے تشریف فرما ہو گئے، اور شاہی قانون کے مطابق سب نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجدے تعظیمی کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے سجدے تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا کہ لوگ
اپنے جو ہے بادشاہ اور بڑوں کو سجدے تعظیمی کرتے۔ ایک سجدہ سجدے تعبدی ہوتا ہے، عبادت کا سجدہ، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اوروں کے لیے، نبی، ولی، بادشاہ، سب کے لیے سجدے تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ یہ شرک ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، یہی قرآن اور حدیث سے ظاہر ہے۔ اور دوسرا جو سجدہ ہے وہ سجدے تعظیمی ہے، یعنی بڑوں کو جو ہے تعظیم کا سجدہ۔ یاد رکھیے اس میں جو صرف فرق ہے وہ فرق نیتوں کا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی جب کوئی پیر و مرشد تشریف لائے، عالم آئے یا کوئی بڑا آئے، یہاں تک کہ کوئی کلیکٹر یا جج آئے، تو لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی کھڑا ہونا ہے اور نماز میں بھی قیام میں کھڑے ہیں، اب چاہے ہاتھ باندھ کر کے یا ہاتھ چھوڑ کر کے، مگر یہ ہے کہ یہاں بھی وہی صورت ہے، وہاں بھی وہی صورت ہے، مگر دونوں میں نیتوں کا فرق ہے۔ وہاں جو کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں، قیام میں، وہ عبادت ہے، اور ادھر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ تعظیم ہے۔ تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ اس شریعت میں منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جب تشریف لے جاتے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی، اور خاتون جنت جو ہے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتی تو حضور پیار و محبت سے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جو ہے یہودیوں کے فیصلے کے لیے بلایا گیا، اور حضرت سعد جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں کھڑا ہونا وہ تعظیم کے لیے سارا مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ سیدھے ہی شرک کا حکم دے دینا، بدعت کا حکم دے دینا، یا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، خود گمراہ ہونا ہے، اور ایسے فتنوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے شریعت کے حکام پر ہمیشہ جو ہے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سجدے تعظیمی یہ اگلی امت میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں سجدے تعظیمی بھی حرام ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت قیس بن سعد کی روایت میں ہے کہ جب وہ ہیرا گئے تو انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مذہبی عالم کو سجدہ کرتے ہیں، بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سجدے کے زیادہ لائق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اگر میری قبر پر سے گزرو تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، کہا پھر ایسا نہ کرو۔ مگر ایسی روایتوں کو ذکر کر کے اسماعیل دہلوی نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی ایک دن جو ہے مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ حدیث پاک میں تو صاف صاف آیا ہے کہ اللہ کے نبی الا ان الانبیاء حی یرزق، کہ اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ تو پھر ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وان الانبیاء حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے نبیوں کے جسم کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔
نبی بھی زندہ ہیں، اور نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے، تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے، سورہ ملک پڑھنے والے، درود پاک پڑھنے والے، قرآن کا حفظ کرنے والے، ان کے بھی جسموں کو قبر نہیں کھاتی، یعنی مٹی نہیں کھاتی، قبر ان کے جسموں کو نہیں گلاتی۔ اللہ اکبر، جیسا کہ احادیث اور بہت سارے واقعات سے ظاہر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے کہ حضور نے آگے فرمایا، لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کی وہ جو ہے عظمت ہے اور اس کا وہ مقام ہے کہ میں عورت سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اس امت میں سجدے تعظیمی بھی حرام ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ اردو، عربی، انگلش زبان میں یہ کتاب موجود ہے، جس میں آپ نے دلائل سے خوب واضح کیا ہے کہ اس امت میں سجدے تعظیمی حرام ہے، سجدے تعبدی یہ شرک ہے۔ مگر پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ جاہلوں کو جو ہے قبر کے آگے وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ جو ہے جھکتے ہیں یا چومتے ہیں، چومنے کے لیے جھکتے ہیں، تو پھر ان پر سجدے کا حکم لگاتے ہوئے انہیں قبر پجوا کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے جو حسد کی آگ میں جل کر کے اس طریقے کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ سنیت یہ کسی جاہلوں کے عمل کو دیکھ کر کے طے کرنے کا نام نہیں ہے۔ سنیت تو جو ہے ان تعلیمات کا نام ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت نے واضح فرمائی ہے۔ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت کرام کے اقوال، ارشادات اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں ہے، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہہ رہا تھا کہ جب سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدے تعظیمی کیا، یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ مزارات پر حاضری، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ مزار شریف کو چومنا یا جو ہے بوسہ لینا یا ہاتھ لگانا یہ حرام اور گناہ نہیں ہے، مگر اس میں بھی ادب کی کمی ہے۔ ادب یہ ہے کہ مزار شریف سے کچھ دور ہوا جائے اور فاتحہ خوانی کی جائے، دعائیں کی جائے، یہ ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ اس مقدس جگہ کو چھوئے، اور پھر بھی اگر کوئی چومتا ہے یا اس کے لیے جھکتا ہے تو ہرگز ہرگز اس کی نیت سجدے کی نہیں ہوتی ہے۔ جاہل سے جاہل بھی کسی مزار و قبر کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو وہی خواب یاد آ گیا اور پکار کر کے فرمانے لگے، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اور یوسف نے کہا، ہے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں
اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرات، یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے اس جو ہے ارشاد پر غور کریں، کیا ہی آپ نے جو ہے اچھی تعلیم عطا فرمائی ہے، کیا نبیوں کی جو ہے پیاری شانیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، ابا جان یہ میرے خواب کی وہی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک رب نے مجھ پر احسان فرمایا، ایک تو یہ نعمت عطا فرما کر کے، اور دوسرا اخرجنی اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے نکال کر کے۔ مجھے بتائیں، آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی ڈالے گئے کہ نہیں؟ کنویں سے نکالے گئے کہ نہیں؟ بعد میں کھوٹے درہموں کے بدلے بیچے گئے کہ نہیں؟ غلام بنائے گئے کہ نہیں؟ مگر یہاں بھائیوں کے سامنے جو تذکرہ کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھائیوں نے کیا اس میں سے کسی بات کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بات کو معاف کر چکے تو دوبارہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ جب یوسف علیہ السلام نے معافی دے دی، اب بھائی سامنے ہیں، اب وہ بات ختم ہو چکی ہے، اب یہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر پرانی بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو قید خانے کا ذکر کر رہے ہیں، قید خانے میں جنہوں نے ڈالا ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر بھائیوں نے جو ناروا سلوک کیا تھا اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے یوسف علیہ السلام کی وہ اعلیٰ ظرفی، سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا آج اگر ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں پھر بھی مرتے دم تک بات بات میں جو ہے ذکر کرتے رہتے ہیں، ایسا ہوا تھا، ایسا کیا تھا، وہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا، ایسا ہوا تھا، ایسا کیا تھا۔ یاد رکھیے اس سے دل میں کینے پنپتے رہتے ہیں، اس سے اگرچہ کوئی دب کر کے ہمارے اس میں رہتا ہو مگر پھر بھی وہی عداوت کے بیج بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی تان و تشنیع کی طرف نہ جا کر کے ہمیشہ اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے، نبی کی تعلیم کو اپنی زندگی میں ہم اتاریں کہ آپ نے یہ تو ذکر کیا کہ اذ اخرجنی من السجن، کہ جب کہ مجھے قید خانے سے نکالا، مگر یہ ذکر نہیں کیا کہ کنویں سے نکالا، کیونکہ آپ بھائیوں کو معاف فرما چکے تھے۔ اور پھر اور بھی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ آگے فرماتے ہیں کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی، یعنی اس کو جو ہے منسوب بھی کیا ہے، تو کس کے اس میں؟ شیطان کی طرف۔ اور یاد رکھیے یہ سب شیطان ہی کی طرف سے حرکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا و آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما، صالحین میں شامل فرما۔ بڑی پیاری دعا، اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہاں پر خاص کر کے جو دعا فرمائی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما۔ یاد رکھیے جب اسلام کی حالت میں موت آئے گی تبھی جنت نصیب ہوگی، تبھی جنت میں اپنے آقا کا پڑوس ملے گا۔
اس لیے ہمیشہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس پر جو ہے ہمیشہ کہ کہیں برا خاتمہ نہ ہو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا میں جو حکمت ہے ہم اسے سمجھیں۔ جنت کی نعمتیں اسی وقت ملے گی جب دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں۔ کچھ لوگ جنت کے شوقین ہوتے ہیں، جو جنت کے شوقین ہوتے ہیں وہ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جنت کو ان کا شوق ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے آقا کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے کاملین ہیں کہ جنت کو ان کا شوق ہے، اس میں سے ایک ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کو 4 شخصوں کا شوق ہے، علی، عمار بن یاسر اور حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت 4 شخصوں کے شوق میں رہتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے اور یتیموں سے محبت کرنے والے۔ اور عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث میں گزرا، فرمایا کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، جو بندہ علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں آج بھی جو ہے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبی، جو علم کی تلاش میں رہا جنت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ محترم سامعین، آج وقت ہے، آج بھی ہم رات میں کچھ قرآن کی تلاوت سیکھیں، کچھ کوشش کریں۔ یاد رکھیے یہ سارے جتنے بھی سورہ یوسف کے اسباق بیان ہوئے، قرآن میں سب کچھ ہے، ہمیں جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن درست کرنے کی کوشش کریں، مخارج سے سیکھنے کی کوشش کریں، مسائل کے سیکھنے کی کوشش کریں۔ بہار شریعت 1 سے 10 حصوں تک گجراتی میں بھی ہو چکی ہے، ہندی میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ آج جتنا ہم موبائل کو گیموں کے لیے کھولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ان موبائل کو اگر ہم اس میں کتاب پڑھنے کے لیے، اگر گھر میں کتاب نہیں ہے تو یہ کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، یہ کتابیں موبائل میں بھی مل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ موبائل میں قرآن جو ترجمے کے ساتھ ہے، ابھی میں نے اس سے پہلے بھیجا تھا کہ صرف ٹچ کرو تو پھر فوراً قرآن کی تلاوت بھی شروع ہوتی ہے اور کنز الایمان کا ترجمہ بھی سننے کو ملتا ہے۔ یہ سب ہم گھر میں اس کا ٹائم نکالیں اور کچھ مسائل بھی سیکھیں۔ آج برسوں ہو گئے ہم نماز کے مسائل سے ناواقف رہتے ہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقات، حج اور اسی کے ساتھ ساتھ نکاح و طلاق، تجارت، ان سب کے مسائل ہیں، ان سب کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ پاکی و ناپاکی کے مسائل کو سیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ لأن تغدو تعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ خیر من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اے معاذ، تو صبح اس حال میں کرے کہ رات میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سیکھ لے تو پوری رات 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَيَا مَعَاذ لِأَن تَغْدُوَ تُعَلِّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكَعَةٍ۔ اور اے معاذ، صبح اس حال میں کرے کہ رات میں کسی بھی علم کا ایک چیپٹر سیکھ لے، کچھ مسائل سیکھ لے تو پوری رات 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے حضرات علم کی طرف مائل ہوں۔ پتہ نہیں کہ آج موقع ملا ہے اور ہم نہ سیکھیں تو کل سیکھنا چاہیں گے تب بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس لیے ایک طرف تو یہ شکایتیں ہیں کہ گھر میں رہ کر بور ہو گئے ہیں، ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، کل یہ شکایت کرتے کرتے زبان تھک گئی تھی
کہ ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ملتا تو قرآن صحیح کرتے، ٹائم ملتا تو مسائل سیکھتے، ٹائم ملتا تو یہ کرتے۔ آج ٹائم ملا ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب آگے فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس اس وقت نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسأل علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتا ہے محبوب آپ کی تبلیغ میں، آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر کچھ لوگ جو ازلی بدبخت ہیں، جن کی قسمت میں کفر ہے، وہ یہ ساری نشانیاں، سورہ یوسف کا آپ پر جو ہے نازل ہونا، آپ کا بغیر کسی کے پاس ظاہری اعتبار سے جو آپ پڑھنے نہیں گئے، حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن جو ہے سکھایا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ کوشش فرماتے، رب اپنے محبوب کو تسلی عطا فرماتا ہے، پیارے آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ تو کوشش فرماتے ہیں، آپ ان سے اس کوشش کا کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، یہ تو قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، مگر جن کی قسمت میں کفر ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ارے صرف یہی نہیں بلکہ اور آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے لوگ گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں۔ حضرات آج بھی نشانیاں ہمارے ارد گرد ہیں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں، یہ کورونا وائرس بھی عبرت کی نشانی ہے، رات نے دن جو ہے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے نشانیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائیں، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں، دل جو سخت ہے وہ نرم ہو سکتا ہے۔ آج بھی یہ دل ہے جو سختی کی وجہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ یوسف کا یہ آخری پارٹ ہوگا، پھر آگے انشاءاللہ تعالی اور بیانات ہوں گے جس کا اعلان کل ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ خاص سورہ یوسف سے ملنے والے اسباق، عبرتیں اور نصیحتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بیان